بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ حدید کے فضائل، اس کا تعارف اور اس کے مضامین کی طرف اشارہ کیا، آج ہم شروع کرتے ہیں خود اس سورہ کی آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے دنیا میں، کائنات میں، آسمانوں و زمینوں میں ہر وہ چیز جو پائی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہی ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ایسا قادر ہے کہ جس کی قدرت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ هو الاول والآخر، وہ ابتدا بھی ہے، والآخر، اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے اپنے علم ازلی کے ذریعے سے، علم اصلی کے ذریعے سے اور علم حقیقی کے ذریعے سے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ خداوند کریم کو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عجز سے اللہ تعالیٰ کو پاک و پاکیزہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شرک کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ کو کہ ہر قسم کے شریک سے اللہ تعالیٰ کو پاک و پاکیزہ سمجھنا، یہ جو ہے وہ تسبیح ہے۔ تسبیح جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک اعتقادی طور پر انسان کی تسبیح ہے۔ انسان کی تسبیح اعتقادی طور پر یہ ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تسبیح خداوند کی، کہ وہ صرف اور صرف معبود حقیقی کے سامنے جھکتا ہے، اسی ہی کو ہی معبود سمجھتا ہے، اس کے علاوہ ہر قسم کے رب، خالق، مالک، ہر قسم کے جو الہ ہیں اس کی وہ نفی کرتا ہے۔ یہ اعتقادی طور پر اس کے لیے ایک قسم کی تسبیح ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اعمال کے اعتبار سے ہے۔ جب انسان اپنا کردار بناتا ہے، کردار سازی کرتا ہے، تو اس کے کردار سے بھی توحید کی جب جھلک نظر آتی ہے تو در حقیقت یہ وہ تسبیح خدا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنا لسانی طور پر تسبیح کرتا ہے، اپنا زبانی طور پر اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ سبوح، قدوس وغیرہ کی تسبیح، سبحان اللہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جتنے بھی موجودات عالم ہیں، جتنے بھی اس عالم کے اندر موجودات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جو بے جان مخلوقات ہیں ان کی تسبیح کے بارے میں بھی خداوند کریم نے بعض آیات میں اشارہ کیا کہ ان کی تسبیح بھی لا شعوری نہیں ہے، بلکہ وہ شعور رکھتے ہیں کہ اپنے خالق کو پہچانیں۔ اور ان کی تسبیح کیا ہے؟ ان کی تسبیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنی غرض خلقت کو پورا کر رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح ہے۔ یعنی ان کا خداوند کریم کے سامنے مطیع ہو جانا اور خداوند کریم کے حکم کی اطاعت کر لینا، یہی ان کی تسبیح کہلاتی ہے۔ جیسا کہ بعض
جگہوں پر اشارہ کیا گیا ہے، یعنی ان کی تسبیح آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح ان کی تقوینی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں تقوینی طور پر تسبیح رکھی ہے۔ ہاں، حضرت انسان جو ہے اس کے لیے جو تسبیح ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب اللہ کو مان لیتا ہے، اس کی توحید کو، تو یہ ایک قسم کی خداوند کریم کی اعتقادی طور پر تسبیح ہو جاتی ہے، اور اسی طرح وہ اپنے اعمال میں بھی تسبیح خدا کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے زبان کے ذریعے سے بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ملکیت ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ ظاہراً یہی ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جب اپنے لیے مطیع قرار دیا ہے، اپنی اطاعت میں قرار دیا ہے، تو یقیناً ملکیت بھی اسی کی ہے، اور اس کی ملکیت کا ایک مظہر یہ ہے، یا اس کے ملکیت کا ایک نمونہ یہ ہے، یحیی و یمیت، اگر وہ چاہے تو زندگی دے دے، وہ چاہے تو موت دے دے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ اس کی ملکیت کا ایک بہترین مظہر سامنے آتا ہے، بہترین ایک اس کی صفت سامنے آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا ذکر کرنے کے بعد، اپنے ملکیت کے نمونے کو بیان کرنے کے بعد اپنی قدرت کا اظہار کیا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، نہ صرف موت و حیات بلکہ ہر قسم کا کام وہ چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اول ہے اور آخر۔ اول سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور ہم اس کے نقطہ ابتدا کا تصور تک نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے لیے اس کے ابتدا کا تصور کرنا محال ہے، یہ معنی ہے اول کا۔ اور آخر کا معنی یہ ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی، کائنات فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن بقا صرف اور صرف ذات پروردگار کو ہے، یعنی ابدی ہے۔ ہم اس کے انتہائی نقطے کا تصور تک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، یعنی نہ اس کے ابتدا کے نقطے کا تصور ہے، اور نہ ہی اس کے انتہا کے نقطے کا تصور ہے۔ والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر وہ اس طرح ہے کہ اس کے آثار اتنے زیادہ موجود ہیں، کائنات میں مخلوق کا ہر ایک ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، وہ اس نظام کو جو چلا رہا ہے یقیناً وہ ظاہر ہے، وہ اپنے آثار کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے، ان دلیلوں کے ذریعے سے وہ پہچانا جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے۔ انسان کی فطرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ خالق ظاہر ہے، انسان کا ذہن، انسان کا عقل پکار پکار کر کہتا ہے کہ وہ ظاہر ہے، اور اس کے مقابل میں بیان فرمایا وہ باطن ہے۔ وہ باطن اس طرح ہے، وہ ذات اس طرح کی ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جو ان حواس خمسہ کے ذریعے سے درک نہیں کیا جا سکتا، اس لحاظ سے اس کو باطن کہا گیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جس طرح وہ قادر ہے ہر چیز پر، اسی طرح وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو وہ سامنے رکھتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے اور اس کا وہ علم رکھتا ہے۔ اگر ہم تسبیح خدا کی طرف ایک دفعہ پھر توجہ کریں تو تسبیح خدا کا فائدہ ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تسبیح جہاں پر انسان کا عقیدہ توحید کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح تسبیح کا زندگی کے اندر فائدہ بھی موجود ہے۔ جب انسان اس رب کی، اس مالک کی، اس خالق کی تسبیح کرتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات سے، گرفتاریوں سے اور بہت ساری سختیوں سے آزادی مل جاتی ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اتنی سختی اور گرفتاری میں، جہاں پر سانس کی تنگی ہو رہی ہے اور موت کا وقت جیسے قریب نظر آ رہا ہو، تو یہاں پر آ کر سب سے بہترین کام جو حضرت یونس نے کیا وہ یہ کہ تسبیح خدا کی، اور خود قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ اگر حضرت یونس اہل تسبیح نہ ہوتے تو شاید ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ اہل تسبیح ہونا یہ انسان کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، جس طرح کہ فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے للبث فی بطنہ،
الی یوم یبعثون، یعنی قیامت تک، پھر جو ہے دوبارہ مبعوث ہونے تک وہیں رہ جاتے، مچھلی کے پیٹ کا حصہ بن جاتے، لیکن انہوں نے تسبیح کی، اور کتنے خوبصورت انداز سے تسبیح کی، انداز بھی بتایا گیا کہ کس طرح تم اللہ کی تسبیح کرو، اور حضرت یونس نے زبردست طریقے سے جو تسبیح کی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا انسان کو کہ اس تسبیح کے ذریعے سے وہ مشکل سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ، یعنی تسبیح، یہ بھی ایک تسبیح کا ہی ذکر ہے، اور الا انت سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے، مبرہ ہے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے عجز سے، ہر قسم کے نقص و عیب سے تو پاک و پاکیزہ ہے، اور تو ہی میرا معبود ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے اپنی اس طرح عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ کی شان کو تسبیح کے ذریعے سے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہترین سے طریقے سے اس کی استجابت کی۔ فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس کی تسبیح کو قبول کیا اور اس کو اس سختی سے نجات عطا کی۔ ہماری زندگی میں بھی تسبیح اسی طرح بہت ساری مشکلات میں نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم کتنی مشکلات میں، گرفتاریوں میں جو ہے وہ پابند ہیں، اور کتنی ہمیں سختیاں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں تسبیح کرنی چاہیے اور اس رب کریم کو تسبیح کے ذریعے سے ہی یاد کرنا چاہیے۔ آخری نقطہ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسی ذات کی قدرت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر کوئی قدرت مند ہے، کوئی طاقتور ہے، تو وہی طاقت فائدہ مند ہوتی ہے کہ جب اس طاقت کا استعمال حکمت کے ذریعے سے ہو، جب اس طاقت کا استعمال اچھے طریقے سے ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، العزیز ہونے کا ذکر کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیم ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کی قدرت یوں نہیں ہے کہ بغیر حکمت کے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا استعمال اس کی حکمتوں کے ذریعے سے ہے، اس کے تدبر کے ذریعے سے ہے۔ وہ جو کائنات کو چلا رہا ہے اس لیے کہ وہ مالک و خالق ہے۔ آخر میں دعا ہے خداوند کریم ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔